الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند پڑھیے تمام حضرات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی معزز اور محترم بزرگوں عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اللہ تعالیٰ دی نگاہ کرم نال
ربیع الاول شریف دا پرنور اور پر رونق پر مسرت مہینہ گزرتا پیا، پوری کائنات اندر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب دا اہتمام کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت، عقیدت، نسبت اور غلامی دا اظہار کرتے نے پہ، اور چار دانگے عالم دے اندر ہر روز ایک ایک دن دے اندر 5-6 محافل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، شان اور میلاد شریف دے حوالے نال انعقاد پذیر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس تمام تر کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ جنہیں جو کہ اسی بھی حصہ پانے ہیں نا چیزاں دے وچ، اور اپنی غلامی دا ثبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی بھی پیش کرنے ہیں۔ قرآن پاک ساڑھے عقیدے دے مطابق، ساڑھے نظریے دے مطابق، ساڑھے اعتقاد دے مطابق الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا حق ہے، سارا سچ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جڑا سارا قرآن ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہے۔ یہ سمجھ آئیے سبحان اللہ کیا سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہے۔ مختلف جگہ دے اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مرتبہ مصطفیٰ اور علو مرتبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اظہار اس پیرائے وچ کیتا ہے، اس رنگ وچ کیتا ہے، اس انداز وچ کیتا ہے کہ سادے تو سادہ بندہ بھی جدوں آیت کریمہ سندا ہے نا انہوں سمجھ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اے جڑی آیت ہے نا یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نازل فرماندا ہے۔ ایک بڑا سادہ بندہ، سمپل بندہ جڑا تھوڑا پڑھیا ہے انہوں بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ بطور مثال قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک سادے انپڑھ عام بندے نو بھی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے آیت ساڑھے آخر الزمان نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان وچ نازل فرمائی۔ پتہ نا کیوں؟ اس سادہ بندہ سانو سمجھاتا ہے کہ اندر رضوی صاحب میں بھی سنی ہوں، میرا ابا بھی سنی، میری اماں بھی سنی، میرا دادا بھی سنی، میری دادی بھی سنی، میرا نانا بھی سنی، میری نانی بھی سنی، جڑی دائی نے میں لوریاں دیتی ہیں نا وہ دائی بھی سنی ہے۔ میں جو ہوئی سنبھالی ہے علماء کرام کو سندا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت وچ جنوں نور فرمایا ہے وہ ساڑھے میلاد والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ ایک آیت میں دوران خطبہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک کسی سادے انپڑھ بندے کو پوچھو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کدی شان وچ نازل فرمائی؟ بالکل سمپل تمام بندہ، انتہائی سادہ، جڑا سکول نہیں گیا، پڑھیا نہیں، لیکن وہ بھی تو دسے گا یہ ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ بات سمجھ آ گئی؟
ہوں اس آیت کریمہ تے میں کچھ گفتگو کرنی ہے تے کچھ لمحات وچ جتھے پچھلے جمعے میلاد شریف میں چھڈیا سی نا اتوں میں اگے اپنے وقت وچ تواڈے سامنے پیش کرنا. وما ارسلناک، بڑی توجہ نال یہ بات سننی، الا رحمت للعالمین، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے کلے ہیں. اچھا ایک ہوں عالم، ایک ہوں عالم. لام دے اوتے زبر اور لام دے نیچے زیر. اگر عالم ہوئے یہ مطلب ہے علم والا، جانن والا، سمجھ بوجھ رکھن والا. یہ جمع ہوندی ہے علماء. عالم یہ جمع کی ہوندی ہے علماء. اور اگر لام تے زبر ہوئے عالم یہ واحد ہے، یہ جمع ہوندی ہے عالمین. یعنی ایک عالم تے زیادہ عالم، عالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی تھی. سورۃ الفاتحہ تے تو ہوندی تے پڑھ دے نا، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفاں اس اللہ واسطے جیڑا عالمین دا رب ہے. جیڑا رب آپ عالمین واسطے وے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اینجی شان عطا کی دی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونیا میں عالمین دا رب ہاں تے تو عالمین واسطے رحمت ہے. عالمین دا میں رب ہاں تے تو عالمین واسطے رحمت ہے. رب تو بغیر بھی گزارا نہیں تے رحمت تو بغیر بھی گزارا نہیں. اگر رحمت ایک لمحے واسطے اوجھل ہو جائے، پردہ کر جائے، ساڈے تو دور ہو جائے تے ساڈا جینا محال، سانس لینا محال، دنیا تے رہنا محال، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. کس وجہ تو کہ رحمت تے اسی محتاج آ تے جدو اسی محتاج آ تے رحمت ہوئی محتاج الہ، اسی رحمت وال محتاج آ. اسی ایک لمحہ بھی رحمت تو بغیر نہیں رہ سکتے. لوگ آندے نے اسی بعد وچ کیوں تے نبی دا نور پہلا کیوں؟ میں کیا اس واسطے کہ اسی ہاں محتاج. میرے آقا نے محتاج الہ تے جڑا محتاج الہ ہوے وہ محتاج نالوں پہلا ہوتا ہے. بھائی سانو گندم چاہیے، گندم پہلا ہوئے کی تے اسی لے سکاں گے. نہیں گل سمجھے؟ گندم پہلے موجود ہوئے گی تے پھر اسی حاصل کر سکاں گے. اسی سبزی دے محتاج ہیں. سبزی موجود ہوئے گی تے اسی خرید سکاں گے. اسی پھل دے محتاج ہیں. پھل ہوئے گا تے اسی خرید سکاں گے. اسی میڈیسن دے محتاج ہیں. ہوئے گی تے اسی خریداں گے. بلا تشبیہ بلا مثال اسی قدم قدم تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محتاج ہیں. پہلا ہے نے پہلے موجود نے. جملہ میرا یاد رکھ لیا جی. اسی یا محتاج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج الہ. اسی کی یا بولو اسی کی یا میں کہتی یاد کر لو چنگے رہو. اسی کی یا محتاج. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نے محتاج الہ جدے وال اسی محتاج ہیں. محتاج الہ تو مراد کی ہے جدے وال اسی محتاج ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایسی ذات ہے
سانو دنیا وچ بھی محبوب دی لوڑ ہے، سانو قبر وچ بھی محبوب دی لوڑ ہے، سانو میدان محشر وچ بھی محبوب دی رحمت دی لوڑ ہے۔ اچھا اے جڑی دنیا نا ایک علیحدہ عالم ہے، مرن تو بعد قبر، عالم برزخ، تے اس تو بعد میدان محشر، عالم محشر۔ سانو عالم دنیا وچ بھی ضرورت ہے، عالم برزخ وچ بھی ضرورت ہے، تے عالم حشر وچ بھی، بولو عالم حشر وچ بھی ضرورت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسا وقار عطا کیتا، ایسی عظمت عطا کی تھی، رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا، اے مازاق دے کاجل والیا، والدوحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کڑلا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تینوں شان ایسی عطا کی دی، تیرے تو علاوہ میں کسے نو عطا نہیں کی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام تک جتنے نبیوں دا ذکر قرآن پاک اندر، جتنے رسولوں دا ذکر قرآن پاک اندر، جتنے پیغمبروں دا ذکر قرآن پاک اندر ہے، میرے اللہ نے کسے واسطے اعلان نہیں کیتا اے آدم علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے ہود علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے نوح علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے یونس علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے زکریا علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے یحییٰ علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے ابراہیم علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے اسحاق علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے یوسف علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے یعقوب علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے اسماعیل علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے موسیٰ علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے ہارون علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو، اے عیسیٰ علیہ السلام تسی رحمت للعالمین ہو۔ جتنے نبیوں دا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے، جتنے رسولوں دا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے کسے واسطے اعلان کیتا جدوں تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی، رب العالمین نے فرمایا اے سونیا جڑا تاج میں تیرے سر سے سجایا ہے اور کسے دے سر سے نہیں سجایا، جڑی پگڑی میں تینوں عطا کی دی ہے اور کسے نو عطا نہیں کی دی، جڑا منصب میں تینوں عطا کیتا ہے اور کسے نو عطا نہیں کیتا، جڑی عظمت میں تینوں عطا کی دی ہے اور کسے نو عطا نہیں کی دی۔ یا اللہ وہ عظمت کی ہے، رب العالمین نے فرمایا او سونیا عظمت تیری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا سونیا باقی سارے نبی رحمت بڑھ کے آئے نے، تینوں اسا رحمت للعالمین بنا کے گلے آئے۔ سارے نبی رحمت نے کیا کیا میں سارے نبی، بولو سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر رحمت نے، لیکن رحمت للعالمین خدا دی خدائی وچ ایک ہی ہے۔ سارے رحمت نے لیکن رحمت للعالمین ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے تواڈے میلاد والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس گفتگو تے دوسرا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے آگے آ جائے گا ماشاءاللہ، دستار آپ کے سر پہ آگے تشریف لے آج میرے بیٹے آگے آگے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب سے رحمت ہے؟ اے توجہ، کب سے رحمت ہے تو رحمت للعالمین، لیکن کب سے رحمت ہے؟ کیا آگے بنے یا بن کے آئے؟
بات سمجھ نہیں ہے تو میں کروں آگے نہیں بڑھے کہ میلاد ہوا، جوان ہوئے، 40 سال کی عمر مبارکہ ہوئی، اعلان نبوت فرمایا تو رحمت للعالمین بنے نہیں، اجے پیدا بھی نہیں ہوئے، اجے پیدا بھی نہیں ہوئے تو ادوں بھی رحمت للعالمین نے۔ ذرا سوچ کے دسو، بشر پہلا کے فرشتہ جی، فرشتہ پہلا سے بشر، اچھا بشر پہلا کے جن، ٹھیک ہے جن پہلے بشر بعد میں، بشریت کتوں شروع ہوئی ہے؟ محمد الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو جدوں آدم علیہ السلام ہی اجے نئی بشریت اجے شروع ہی نہیں ہوئی تو فرشتے تو پہلے ہے سن، جن بھی ہے سن، کیا فرشتے اور جن عالمین وچ نہیں؟ کیا فرشتے اور جن عالمین وچ نہیں؟ جواب کی ہے بالکل عالمین دے وچ نے۔ تے جے آ کے بنے نے تے جبریل علیہ السلام واسطے رحمت کون سی؟ میکائیل علیہ السلام واسطے رحمت کون سی؟ اسرافیل علیہ السلام واسطے کون سی؟ اسرائیل علیہ السلام واسطے کون سی؟ دیگر فرشتے ارباں خرباں دی تعداد، صرف اللہ جاندا اس تعداد نو کتنے فرشتے، سانوں تے اتنا پتہ ہے 70,000 سویرے ہوندے نے تے 70,000 شام نو ہوندے نے، تے جڑا ایک واری آوندا دوجی واری نہیں واری، تے 15 صدیاں گزر گئی ہیں، 1500 سال گزر گئے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ایک بار فرشتے روزے تے جو آندے پھر نہ آندے نے، محبوب دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاتے ہیں۔ فرشتے بھی تو بندے بھی یاد ہے اجے مہینہ پہلا گیا سی یہ پھر جاتا پیا، 15 دن پہلا ہو گیا پھر جاتا پیا، اسی تے ایکو واری گئے ہیں، اسی تے ایکو واری گئے ہیں۔ وہ بندہ مومن اے بھی شانہ میرے کریم رب نے تینوں عطا کیتیاں ہوئیاں تو ثابت ہویا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ادو بھی رحمت للعالمین نے جدوں اجے تک جناب آدم علیہ السلام دا لبادہ تیار نہیں ہویا، آدم علیہ السلام دا جسم انور تیار نہیں ہویا، آدم علیہ السلام دا اجے گارا تیار نہیں ہویا، اجے خمیر تیار نہیں ہویا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ادو بھی رحمت للعالمین نے جس ویلے آپ دا نور پاک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا، دوہا دے چہرے والیا، واللہر دیا زلفہ والیا، آمین دیا گننا والیا، علم نشرہ دے سینے والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیر شاد فرماؤ اللہ تعالیٰ نے ساریاں چیزاں تو پہلا کری شہر پیدا فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا یہ جابر میں نو نہیں پتا اللہ نہ رابطہ کر اللہ کو لو پوچھ، یہ نہیں فرمایا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سوال کی دائی یہ دا جواب سن لے جی سونیا فرماؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا یا جابرو ان اللہ خلقا قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، یہ جابر اللہ تعالیٰ نے ساریاں چیزاں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ سب بولو نا سبحان اللہ، سارے بولو، ساریاں چیزاں تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے، من نور ہی اپنے نور دے فیض وچوں۔ اچھا کئی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں من نور ہی نہ، من نور ہی لو جی تساں اللہ دے نور دے ٹکڑے کر دیتے ہیں، میں کہ وہ کہ من نور ہی اللہ دے نور دے وچوں
میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا جدو آدم علیہ السلام کا جسم تیار کر لیا پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي گل ہے تو سوکھی سی پر توجہ نہیں تو سوکھی من نورہی اتھے کی یہ من روحی اتھے نور دے وچوں اتھے اللہ فرماندا ہے میں اپنی روح وچوں روح پھوکی تو جو مانا حضرت جی اتھے وے وہی مانا اتھے وے اللہ تعالیٰ ایک شرف واسطے بیان کردہ ہے پیا تمیز واسطے بیان نہیں کردہ پیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اللہ نے ساریا چیزوں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے اجے نہ لو پڑی ہے نہ قلم پڑی ہے نہ کرسی پڑی ہے نہ چند پڑیا ہے نہ سورج پڑیا ہے نہ تارے پڑے نے نہ عرش پڑیا ہے نہ فرش پڑیا ہے نہ زمین پڑی ہے نہ آسمان پڑیا ہے نہ جمادات نے نہ نباتات نے نہ حیوانات نے نہ چرندے نے نہ پرندے نے نہ درندے نے نہ ریت ذرے نے نہ پانی دے قطرے نے نہ شجر نے نہ حجر نے تخت سرادی بستی تو لے کے عرش اولا دی بلندی تک اجے کوئی شہ مارزے وجود وچ نہیں آئی نہ فرشتے پیدا ہوئے نے نہ حورا پیدا ہوئی نے نہ غلمان پیدا ہوئے نے نہ جنت نہ دوزخ نہ خلائے نہ فضائے نہ ہوائے کوئی شے نہیں اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو پیدا فرمایا کوئی شے نہیں ہے جب دوسروں کے ایک مولانا محمد اسماعیل دہلوی صاحب ہوئے جن کی کتاب ہے تقویت الایمان اس گل کا اظہار جو انہوں نے کر دیتا ہے ساڑھے والی گل انہوں نے لکھ دیتی آندے نے سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور کیا کو کہ سب سے آخر میں ظہور آدھنے آئے تھے پوے سارے نالو آخر دینے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ دے نور نو سارے نالو پہلا پیدا فرمایا ہے جدوں دا نور رحمت للعالمین نے توجہ اس گلوال کرے آئے جدوں دا نور رحمت للعالمین نے نور کدوں دا ہے ایک مینو ہی نہیں پتا ایک دوانو ہی نہیں پتا ایک روایت مل دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے ایک گل میرے ابا جان حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں میں نو دسی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے ایک گل میرے ابا جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انہاں میں نو دسی ہے وہ فرما دینے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گل سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَلْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَى رَبِّ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ أَلْفَ عَامٍ او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والے ہو یہ دنیا والے ہو شک نہ کرے آجے فرمان سن لو تے سمجھ لو جی سونیا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 14,000 سال پہلا بھی اللہ دی بارگاہ وچ نور سا فرمایا کن تو نورن میں نور تھا بین یدی ربی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں
قبل خلق آدم، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، آقا کتنا پہلے؟ فرمایا بے اربعۃ عشر الف عام، 14,000 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 14,000 سال پہلے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نشمتی کے اندر روایت لے کے نا کہ فرماندے نے کہ یہ تو وہ تعداد ہے جو ہمارے علم میں ہے، پتہ نہیں کہ اور حدیث بھی ہوگی جس میں تعداد زیادہ ہوگی، کہ اگر توجہ ہے تو وہ روایت سنا دے گی یہ تو ایک تعداد زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جائے۔ میں تو انہوں اکثر دسیا ہے جبریل علیہ السلام کنی باری آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح یاد کر لیا جی۔ کنی باری؟ 24,000 مرتبہ۔ تے اونا 24,000 بچوں ایک باری آئے نا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہونی؟ کم عمرت من السنین، کتنے تو سال عمری؟ ایج کتنی تیری، عمر کتنی ہے تیری؟ اندر نے سونے پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، بڑی عمر ہے میری، پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا پھر بھی کوئی اٹا سٹا، کوئی اندازہ، کوئی گویڑ، کوئی دس نہ میں کنی کو عمر ہونی ہے تیری؟ اندر نے سونے عمر دا جو پتہ تے میں کوئی نہیں، لیکن ایک اندازہ ہے میں نے۔ فرمایا جبریل اندازہ دس۔ اندر نے سونے چوتھے حجاب وچ ایک تارا چمکدا ہوندا سی، تے تارے دی خصوصیت یہ سی کہ جدوں چمکدا سی طلوع ہوندا سی نا تے پھر غروب ہوندا سی، تے جدوں غروب ہوندا سی 70,000 سال بعد پھر طلوع ہوندا سی۔ تارا جدوں چڑھ جاندا سی پھر ڈوب جاندا سی، پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی۔ اندنے سونیا میں وہ تارے نو 72,000 بھی ویکھیا ہے۔ جڑے سو گئے ہو آرام فرما لو، جڑے جاگ دے ہو بولو سبحان اللہ، جڑے زندہ بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ، جنہاں نو محبوب کی عظمت کی سمجھ آئیے تاں بھی بولو سبحان اللہ۔ وہ تارا کی چڑھدا سی پھر ڈوبدا سی، 70,000 سال بعد پھر چڑھدا سی۔ محبوب عمر دا تو مجھے پتا کوئی نہیں، پر ان جو میں تارے نو 72,000 باری ویکھیا ہے۔ 70,000 نو 72,000 میں صرف آپ کو سی دے کے دے کیلکولیٹر تے کیلکولیشن کر لیا جی، لیکن روایت مکی نہیں ہے جی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ تارا جڑا 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی انہوں تو 72,000 ویکھے آئے۔ اندنے مازاق دے کاجل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں 72,000 باری ویکھے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل و تارے دا پتہ ہی تارا کون سی؟ عرض کردے نے کملی والیا تسی جانو تھوڑا رب جانے، تسی جانو تھوڑا رب جانے، تسی جانو تھوڑا رب جانے، مینوں تے کوئی پتہ نہیں وہ تارا کی سی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرما کے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا صَالِقَ الْكَوْكَبِ، اے جبریل مینوں اپنے اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑا تارا تو ویندا رہیا ہے أَنَا صَالِقَ الْكَوْكَبِ وہ چمکن والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی۔ اچھا بولو اللہ
میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبَ ایک کدوں دا نور ہے ایک کدوں دا نور ہے میں دسیا جدوں دا نور ہے ادوں دے رحمت للعالمین ایک اندازہ دسنا پیا اس ویلے دے رحمت للعالمین جدوں آدم علیہ السلام بھی نہیں جدوں یہ درخت بھی نہیں جدوں یہ حجر بھی نہیں کائنات دا ایک ذرہ بھی اجے تک عدم چو وجود وچ نہیں آیا میرے تیرے کریم آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بھی رحمت للعالمین پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی آپ نے جسم کے اندر روح پھونکی گئی آپ نے اکھاں کھولیاں نے اس ویلے بھی رحمت للعالمین نے پھر آپ کا نور پاک حضرت آدم علیہ السلام تو منتقل ہویا حضرت شیس علیہ السلام آیا رحمت للعالمین نے نور پاک ابراہیم علیہ السلام آیا رحمت للعالمین نے میرے نعرے آجے توجہ وچ رکھیا جے نہ گلانو پھر جا کے مدینہ منورہ تواڈی حاضری انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہونے والی ہے فرمایا رحمت للعالمین نے پھر جدوں نور پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے رحمت للعالمین نے پھر نور پاک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صلب انور وچ آئے پیشانی انور اندر چمکے آئے رحمت للعالمین نے پھر نور پاک حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شکم انور دی زینت بڑے آئے رحمت للعالمین نے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے شکم انور دے اندر جلوہ فرما رہے نے رحمت للعالمین نے جس ویلے میلاد شریف ہویا ہے میلاد دے بعد شہادت ہوئی ہے رحمت للعالمین نے پھر آپ اپنی اماں جان دے سینے نہ لگے دودھ دی غذا حاصل کی تھی رحمت للعالمین نے پھر آپ دا بچپن مبارک ہے رحمت للعالمین نے اماں حلیمہ دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سعد قبیلے اندر گئے نے رحمت للعالمین نے واپس اپنی اماں جان دی گودی وچ آئے نے رحمت للعالمین نے پھر لڑکپن مبارک آیا ہے رحمت للعالمین نے جوانی مبارک آئی ہے رحمت للعالمین نے پھر وحیدہ نزول ہویا ہے غار حرا دے اندر نے رحمت للعالمین نے جنہ چر مکہ مکرمہ رہے نے رحمت للعالمین نے پھر ہجرت فرمائی ہے رحمت للعالمین نے غار ثور اندر 3 دن تے 3 راتاں رہے نے رحمت للعالمین نے پھر مدینہ منورہ آئے نے رحمت للعالمین نے پھر بدر اندر گئے نے رحمت للعالمین نے احد اندر گئے نے رحمت للعالمین نے خندق اندر گئے نے رحمت للعالمین نے حنین اندر گئے نے رحمت للعالمین نے تبوک اندر گئے نے رحمت للعالمین نے خیبر اندر گئے نے رحمت للعالمین نے غزوہ احزاب ہویا ہے خندق کھودی گئی ہے رحمت للعالمین نے پھر آپ کی طبیعت مبارکہ آخری ظاہری دنوں دے اندر ناساز ہوئی ہے رحمت للعالمین نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت تے کھڑے ہوئے نے میرے آقا ادوں بھی رحمت للعالمین نے جدوں پردہ سرکایا نے اپنے غلاماں نوں دیدار کروایا نے رحمت للعالمین نے پھر جدوں وصال پاک کمال ہویا ہے رحمت للعالمین نے وصال شریف تو بعد مزار پرانوار دی زینت بڑے رحمت للعالمین مزار پرانوار دے اندر 100 سال گزرے آئے رحمت للعالمین نے 500 سال گزرے آئے رحمت للعالمین نے 1000 سال گزرے آئے رحمت للعالمین نے 1300 سال گزرے آئے رحمت للعالمین نے آج 1500 سال گزر گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بھی رحمت للعالمین سن میرے آقا آج بھی رحمت للعالمین اللہ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آج بھی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے یہ دے واسطے میں ایک صحیح حدیث تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا اس روایت کے بارے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جڑے بہت بڑے محدث نے آپ الخصائص الکبریٰ دے اندر فرماتے ہیں
اخرجہ البزار بسند صحیح. امام بزار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، تیجی صدی ہجری دے محدث، آپ نے اپنی مصنف بزار اندر اس روایت نو لکھیا ہے، درج کیتا ہے اپنی سند دے نال. سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والے سن لو، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تورد علی اعمال امتی غدوۃ و عشیہ. الفاظ متقاربہ حدیث دے الفاظ موجود ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو، اے میرے غلامو، اے میرے امتیو، میرا ساری طور تے دنیا تے رہنا یہ بھی تواڈے واسطے خیر ہے، یہ بھی تواڈے واسطے بھلائی ہے، یہ بھی تواڈے واسطے رحمت دا سبب ہے. میرا دنیا تو پردہ کر جانا، مزار پرنوار دی زینت بننا یہ بھی تواڈے واسطے خیر ہے، یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی رحمت دا سبب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اج کردے نے مازاق دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، ولہدیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کلڑا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری طور تے سمجھ آؤں ہے تسی ساڑے سامنے جلوہ گارو تو ہڈا دیدار کرنے آ، روح بدوہا وینے آ، ولہد زلفاں وینے آ، مازاق دا کاجل وینے آ، آمین دے کنڈل وینے آ، ظلم دی چوٹی تو لے کے پیران دیا نواں مبارکہ تک تو ہڈا سراپا انور وینے آ. سونیا جدوں کو مسئلہ ہوئے تو ہڈی بارگاہ چونے آ. تسی ہم کلامی دا شرف سانو اپنے نال عطا کر دے ہو، اسی تواڈے نال گفتگو دا شرف حاصل کر دے آ. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور دی زندگی ساڈے واسطے رحمت کیویں وے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو تھوڑا تو علیہ اعمال امتی غدوۃ و عشیہ. فرمایا صبح شام میری امت دا اعمال نامہ میرے تے پیش کیتا جائے گا، میری امت دا اعمال نامہ صبح بھی میرے تے پیش کیتا جائے گا، شام بھی میرے تے پیش کیتا جائے گا. اے میری امت اگر تواڈے اعمال اچھے میرے تے پیش کیتے گئے، فرمایا حمدت اللہ، پھر میں اللہ دی حمد بیان کراں گا، اللہ دی تعریف بیان کراں گا، اللہ دی صفت و ثنا بیان کراں گا. لیکن اگر تواڈے گناہ، تواڈیاں برائیاں، تواڈے بے شرمی دے کام میرے تے پیش کیتے گئے، پھر بھی میں چپ کر کے نہیں رہنا. سونیا اس ویلے کی کرو گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے غلاموں میرے امتیوں فاستغفرت اللہ، پھر میں قبر وچ تواڈے واسطے تواڈے اللہ کولوں تواڈے گناہاں دی معافی منگدا ہوواں. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا ظاہری طور پہ دنیا پہ رہنا یہ بھی تمہارے لیے رحمت اور بھلائی کا سبب ہے، اور میرا پردہ کرنا یہ بھی تمہارے لیے رحمت اور بھلائی کا سبب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت عطا کی، اتنی رحمت عطا کی، اتنی رحمت عطا کی. ہائے ہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ اتنا کرم کر دیا، اتنا کرم کر دیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب سونے تینوں اتنا رحمت بنا کے بھیجیا ہے، اتنا رحمت بنا کے بھیجیا ہے. کوئی امتی اپنی جان تے ظلم کر لے، تیرے بوئے تے آ جائے، میرے کو معافی مانگ لوے تے سونے تو او دی سفارش کر دے میں معاف کر دیا. ذرا خوش ہو کے دسو نا شان کدھا ہے؟ میرے تواڈے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شان ہے. اس شان میرے اللہ نے پوری خدائی وچ کسے نو عطا نہیں کیتا. پوری خدائی وچ کسے تانوں اذن عام ہے. الحمد الف تو لے کے ناس سین تک سارا قرآن کریم پڑھ لو. اے آیت رحمت للعالمین والی آیت یہ تانوں اور کسے دی شان وچ نظر نہیں آونی.
کسے دی شان میں نظر نہیں ہونی. یہ جدوں بھی پڑھو گے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کھل کے تھوڑے سامنے آ جائے گی. کریے ترجمہ امام اہل سنت جی اپنا معروف زبانہ ترجمہ. حضور امام المناظرین حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ میں آپ کے پاس پڑھتا بھی رہا ہوں تو وہ فرمایا کرتے تھے اے ذرا سنائے نا میں نے جی بڑا سنتے سنتے تو انہوں نے بڑا سنایا. ہوں بھی موقع میں پھر لگا پڑھنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہد رضا خان محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے واسطے عرض کر دینے اندرے سونیا تواڑی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے باقی نبیان رسولہ پیغمبران رحمت بنا کے گلے آئے. تواڑی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے توانو رحمت للعالمین بنا کے گلے آئے. جڑی شان اللہ نے توانو عطا کی دی پوری خدائی وچ کسے نو عطا نہیں کی دی. فرماندے نے اس واسطے میں آنا ہر نبی دا مقام آلے ہر رسول دا مقام آلے ہر پیغمبر دا مقام آلے. پر فرماندے نے ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں آیات ہمارا نبی تاجداروں سارے آپ تاجداروں آیات ہمارا نبی تاجداروں آیات ہمارا نبی. پنجر پاک دے نا دے پنجوری سارے جملہ کہنا ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا. میری اپنی خواہش ہے سارے پڑھو بزرگ بھی پڑھو بچے پڑھو جوان پڑھو مل کے ذرا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو جھوم جھوم کے کرو والہانہ انداز نہ کرو. سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. آنکھوں میں سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. وادیے تو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا. میرے امام نے ترجمہ کیتا ہے جڑا قرآن پاک والا ہے عقیدہ او عطا کیتا نے جڑا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے جڑا صحابہ کے آل بیت والا عقیدہ ہے. فرماندے نے خلق سے اولیاء
خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب رسولوں سے اعلیٰ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پیغمبر پاک نے نادے پنجوری مل کے رایا کو سب سے اولیاء نبی سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ایک بچہ مدینہ منورہ عید دا دینے، عید گاہ وال ٹریا ٹریا ایک جگہ کھلو کے رون لگ پیا۔ ادھروں عید واسطے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے، عید گاہ وچ جا رہے نے، نال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ وہ بچہ روندا ہے پیا، زارو قطار روندا ہے پیا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رونا خدا اتنا پسند نہ آیا، دل دکھیا کیوں روندا ہے پیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچے دے کول بہ گئے، فرمایا بیٹے رونا کیوں میں؟ انہیں آکھیا میرے ابو جان فلان جنگ وچ تواڈے نال گئے سن، جام شہادت نوش کر گئے سن، اج جنہاں دے باپ نے اج انہاں تے نویں کپڑے بھی لے لے، اچھے کھانے بھی کھا لے، عید دیاں خوشیاں وچ شامل بھی ہو گئے، لیکن مازاگ دے کاجل والیا میرا باپ کوئی نہیں، میرے کپڑے کوئی نہیں، آپ پھٹے پرانے کپڑے نے، یہی میری اماں نے دھو کے مینوں پا دیتے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، رحمت للعالمین نے زارو قطار روئے، میرے آقا اتنا روئے نے، داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ فرمایا عید وال پھر جانے آ، بچے نو انگلی لایا، اپنے گھر لے کے گئے۔ میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نے، آپ نے فرمایا عائشہ جلدی جلدی بچے دے نلان دلان دا بندوبست کیتا جائے، ایدے کپڑیاں دا بندوبست کیتا جائے، ایدے کھانے دا بندوبست کیتا جائے، ایدیاں اکھاں وچ سرما پایا جائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن رحمت للعالمین نے اس بچے دی تیاری کروا کے فرمایا اے بیٹا تیرا باپ میرے نال گیا تے اسلام دی راہ وچ شہید ہو گیا، تو خوش ہو جا، اس گل تے پترا راضی ہے، میں تیرا باپ ہاں، عائشہ تیری ماں۔ بچہ کہنے لگا میں خوش ہوں، انگلی لایا جویں سنین کری میں نارے نے، اویں نال پتر بن کے بچہ بھی آ رہا ہے۔ اونچا بولو، تے مدینہ منورہ دیاں گلیاں نے تے بچہ شور مچاندا ہے پیا، ترانے الاپدا ہوئے گا، دھیاندا ہوئے گا، اے کائنات والیو مینوں مبارکاں دیو، مینوں مل گئے
بچیا تیرے پاکاں تو نثار جائے تینوں مل گئے مصطفیٰ چاہیے بڑی بڑی سارے اس طرح چوم پا دیو کہ اللہ راضی ہو جائے مسجد کی فضا گون جائے نکل دوبارہ ہو جائے مل گئے مل گئے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین